مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم نے چھٹا پارہ پڑھا ہے اور اس میں بھی ہم نے سورہ نساء ختم کی ہے اور سورہ مائدہ شروع کی ہے، اور اس میں بھی عیسائیوں کو بہت زیادہ خطاب ہے۔ تو میں مسیحی برادری سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ مائدہ کا اور سورہ نساء کا بھی ضرور مطالعہ کریں، ورنہ کم از کم میرا یہ بیان ہی سن لیں جو آج میں ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ بار بار خطاب کیا ہے کہ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں غلو مت کرو، جتنی حیثیت ہے اتنی ہی حیثیت رہنے دو۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی ہیں، اور انہوں نے بھی کفر کیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تین میں کا ایک اللہ ہے، انہوں نے بھی کفر کیا۔ اور اللہ نے فرمایا جس مسیح کو تم اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو، جس سے تم مرادیں مانگ رہے ہو، جس کو تم دعاؤں میں پکارتے ہو، ان مسیح کی اپنی تعلیمات کیا تھیں؟ وہ یہ تعلیمات نہیں تھیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حضرت مسیح دنیا میں آئے تھے تمہیں اللہ کی عبادت پہ لگانے کے لیے۔ ان کی تعلیمات یہ تھی میں اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور تم جو یہ کہتے ہو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو الوہیت ہے اس میں، ان میں معبودیت ہے، نا نا نا۔ اللہ کے فرماتے ہیں امہ صدیقہ، عیسیٰ ابن مریم کی ماں ایک پاکیزہ اور سچی عورت تھی وہ عورت ہی، الہ ہونے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، تھی وہ ایک عورت، پاکیزہ خاتون تھیں۔ یہودیوں نے ان پہ الزام غلط لگایا ہے۔ کانا یاکلان الطعام، کیسی صاف آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی، دونوں مل کے کھانا کھایا کرتے تھے، عیسیٰ بھی اور عیسیٰ کی ماں حضرت مریم بھی۔ معبود کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور یہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے، مردوں کو زندہ کر دیا اور کوڑ کے مریضوں پہ ہاتھ رکھا تو شفا مل گئی، ایسے معجزے تو بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ لاٹھی کو زمین پہ پھینکتے تھے، کیا بن جاتی تھی؟ سانپ۔ تو تم موسیٰ کو تو خدا نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، وجہ کیا ہے؟ بھائی اس لاٹھی کو سانپ بنانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں تھا۔ تو عیسیٰ ابن مریم بھی جب مردے کو کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو اس میں جان عیسیٰ ابن مریم نہیں ڈالتے تھے، اس میں جان کون ڈالتا تھا؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ کی طاقت ہے، تو یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم محتاج تھے، انسان تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم ایک پیغمبر ہے، میسنجر آف گاڈ ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں، آدم گزرے، ابراہیم گزرے، اسماعیل گزرے، یعقوب گزرے، موسیٰ گزرے علیہم السلام، تم سب کو پیغمبر مانتے ہو، تو عیسیٰ ابن مریم بھی ایک پیغمبر ہیں۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، دین میں جو ناحق چیز ہے اس کی ایڈیشن مت کرو۔ کتنی صاف واضح آیتیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے پھر دھمکی دی وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اللہ کہتے ہیں اب بھی تم اگر باز نہیں آئے، دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم اگر اسی بات پہ جو قائم رہو گے تو تم میں جو اس بات پر قائم رہیں گے ان کے لیے دردناک عذاب آخرت میں، پھر وہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے ترغیب دی افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تم اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے، اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ اے اللہ ہم نے عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، آؤ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اتنا بڑا جرم کیا، دو لفظ توبہ کے زبان سے نکال دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ افلا یتوبون، تو ضد چھوڑ دو۔ کچھ دن پہلے ایک عیسائی مسلمان ہوا، ہم جب تراویح پڑھتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے 40 سجدے اضافی کرتے ہیں ہم لوگ۔ میں بار بار تراویح میں سوچتا ہوں اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں ایسے مذہب سے جوڑ دیا جس میں بہت عبادت ہے۔ کسی اور مذہب میں آپ خدا کی ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے،
مذہب کا تو بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا ایک بڑا مقصد ہے. تو عبادت عیسائیت میں ہے یا اسلام میں ہے؟ میں عیسائی برادری سے بہت ہی محبت سے, کوئی طنز مقصد نہیں ہے, آپ تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو. حضرت عیسیٰ کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ سے ملانا. تو بتاؤ اسلام اللہ سے ملا رہا ہے یا عیسائیت ملا رہی ہے؟ کچھ دن پہلے ایک عیسائی مسیحی برادری سے ایک شخص آئے, مسلمان ہوئے, شاید میں نے ان سے ملوایا بھی تھا یہاں لوگوں کو. میں نے پوچھا آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ایک ایسا مذہب ہے اسلام جو 5 ٹائم ہمیں خدا کے سامنے جھکاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو اس عمل سے خوش ہوں گے. پیغمبر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کو اللہ سے ملانا. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو 5 ٹائم سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی عبادت پراپر طریقے سے. ہمیں کیا ملتا ہے بھائی؟ ہم وضو کر کے آتے ہیں فجر سے پہلے, دل کرتا ہے کسی کا اٹھنے کا. مسلمانوں میں بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں فجر سے پہلے, ہم اٹھ کے آتے ہیں, وضو کرتے ہیں, مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر ظہر میں آتے ہیں, پھر عصر میں آتے ہیں, پھر مغرب میں آتے ہیں. 1 روپے بھی ملتا ہے اس پہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, آپ کا آرڈر ہے, جس کی وجہ سے 1400 سال بھی ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور یہی احکام عیسیٰ ابن مریم کے بھی تھے. لیکن اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ان کے مذہبی رہنماؤں نے چھوڑ دی تھی. یہ عیسیٰ ابن مریم کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کے پادریوں کا قصور ہے, آپ کے مذہبی رہنماؤں کا قصور ہے. وہ اس دین کی حفاظت نہیں کر سکے. اگر حضرت عیسیٰ کے دین کی حفاظت ہوتی تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہی نہیں. وہ دین ختم ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے ختم ہوتا ہوا. اس میں کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. کہاں ہے نماز؟ کہاں ہے عیسائیوں کے پاس؟ کہاں گیا وہ روزے؟ کہاں گئے؟ قرآن تو کہہ رہے کہ تم سے پہلی امتوں میں بھی روزے فرض ہوئے تھے. ہوں گے کچھ مذہبی عیسائی رکھتے ہوں گے, پتہ چلتا ہے دنیا کو. مسلمانوں کا جب رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ہلچل مچتی ہے. حج کہاں گیا عیسائیوں کا؟ کیا حج نہیں تھا عیسائی مذہب میں؟ یقیناً تھا, اب ہے. مسلمانوں کا حج 40 لاکھ انسان جمع ہوتا ہے اور وہاں پیسے نہیں بٹ رہے ہوتے. کوئی 15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہے, کوئی 20 لاکھ روپے خرچ کے جا رہا ہے. کم سے کم 11-12 لاکھ تو خرچ ہوتے ہی ہیں. اور کتنے دھکے کھاتا ہے وہاں حج پہ. بڑے بڑے VIP لوگ, بڑے بڑے آفیسر, بادشاہ, وہ بھی ایک چادر اور 1-2 چادروں میں پسینوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں بیت اللہ میں, اور صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں, اور کیسے دیوانہ وار پھر رہے ہوتے ہیں. کتنا ٹف کام ہے حج کرنا. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے گھر کی زیارت, اللہ کے گھر کا طواف. تو بھائی اسلام زندہ مذہب ہے. اس مذہب کی تعلیمات بتا رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی تکمیل کے لیے, نیا مذہب دے کے نہیں بھیجا. جزیات میں تو اختلاف ہوتا ہے. جزیات کا مطلب قرآن میں یہی بتایا اللہ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے ہم نے موسیٰ کو بھیجا تورات دے کے, عیسیٰ کو بھیجا انجیل دے کے, آپ کو بھی ہم نے بھیجا قرآن دے کے, اور سب کی تعلیمات سیم ہے. سب کی تعلیمات کیا ہے؟ کوئی نیا مذہب تھوڑی لائے ہیں, وہی عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات ہیں جو قرآن لے کر آیا ہے. ہاں زمانے کے لحاظ سے احکام میں کچھ فرق ہوتا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. قرآن کہہ رہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کچھ تورات میں چینجنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات زمانے کے لحاظ سے کچھ چینج کر دیا گیا ان کو. تو حضرت عیسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, بیسک تعلیمات ساری وہی ہیں. عیسائیت میں بھی نماز, عیسائیت میں بھی حج, عیسائیت میں بھی رمضان, عیسائیت میں بھی زکوٰۃ, اسلام میں بھی ساری چیزیں, لیکن کچھ چینجنگ زمانے کے لحاظ سے کر دی گئی اس میں. تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ تو تم اسلام سے اتنی نفرت کیوں کر رہے ہو؟ اتنا اچھمبے کا مذہب کیوں سمجھ رہے ہو اس کو کہ بالکل ہی اتنی نفرت کرتے ہو؟ اور اگر تمہیں نفرت کرنی ہی ہے تو قرآن کے الفاظ دیکھو, قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ. یہودیوں نے تمہیں جو نقصان پہنچایا ہے وہ مسلمانوں نے نہیں پہنچایا. تمہارے پورے مذہب میں تحریف کر دی انہوں نے, لیکن ان سے تم دوستیاں لگاتے ہو.
آج عیسائیت کا اتحاد مسلمانوں کے ساتھ ہے یا اسرائیل اور یہودیت کے ساتھ ہے؟ بولو. یہودی تو حضرت مریم کو معاذ اللہ نقل کفر، ہمیں تو زبان سے نکالتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، ہماری کانپتی ہے. وہ تو حضرت مریم کو پاکیزہ نہیں مانتے. ہم تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقدس پیغمبر مانتے ہیں. صرف حلال ہونا تو بہت دور کی بات، حلال سے بھی اوپر کہ عام انسان بھی نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر. اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ عام انسانوں سے بھی درجہ گھٹا دیا معاذ اللہ. وہ تو زنا کی تہمت لگاتے ہیں. لیکن آپ کے تعلقات یہودیوں سے بولو بہت اچھے، جو تمہارے پیغمبر کو بھی نہیں مانتے. اور صرف مانتے نہیں ہیں، جھوٹا نہیں کہتے، معاذ اللہ بڑا الزام لگاتے ہیں. معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں. سیدہ مریم کو پاکیزہ نہیں مانتے، تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، زنا کی. تو یہ عجیب بات ہے. جو مذہب تمہارے مذہب کے قریب ہے، جو وہی تعلیمات لے کر آیا ہے جو عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات تھی، اس مذہب سے تو تمہیں اتنی نفرت، ہر وقت اس مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہو. آج بھی عیسائیوں کے کلپ آ رہے ہوتے ہیں. میرا بھی ایک کلپ کٹ کر کے ادھورا چلا دیا کہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں. تو اس مذہب جو تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا، اور تمہاری اپنی کتابوں میں ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا ہے موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر. تو ان لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستیاں، ان کے اتحادی بنے ہوئے ہو، اور جو مذہب تمہارے سب سے زیادہ قریب، اس کے تم کیا بنے ہوئے ہو؟ دشمن. تو یہ اہل کتاب کو قرآن میں بہت زیادہ خطاب ہے ان صورتوں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ اور احکام بھی دیے مسلمانوں کو، وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو یہ عیسائیت والا باب تو سمجھ میں آیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، فرمایا اہل کتاب میں جو بھی اسلام لائے گا نا اس کو 2 اجر ملیں گے. ایک اجر تو اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا، اور ایک اجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. تو یہ 2 اجر ملیں گے.